ہمارا آج کا جو موضوع ہے کنورسیشن ود آرکائیوز کی سیریز میں وہ ہے گلاس لائٹس اور گلاس لائٹس لاہور کی دو مساجد کی، سنہری مسجد اور مسجد سردار خان کی۔ ہمارے پاس یہاں اپنی محل کتب خانہ میں 4000 کے قریب گلاس لائٹس محفوظ ہیں۔ اگر گلاس لائٹس کی بات کی جائے تو یہ ٹیکنالوجی 1850 عیسوی میں متعارف کرائی گئی، جب شیشے پہ تصاویر جو ہیں بنائی جاتی تھیں، اور یہ تقریباً 1920 عیسوی تک دنیا بھر میں استعمال ہوتی رہی ٹیکنالوجی، لیکن ہندوستان میں یہ 1940 عیسوی تک مستعمل رہی۔ ہمارے پاس یہاں اکبری محل کتب خانہ کی جو گلاس لائٹس کی کلیکشن ہے، ہم نے ان تمام گلاس لائٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اب ان کی ڈیجیٹائزیشن کا کام کیا، اور ہمیں یہ بیشتر جو ہیں وہ ٹکڑوں میں ملیں، ایک جگسا پزل کی طرح ملیں، اور ہم نے انہیں جوڑ کے اب جو ہے ہم ان کی ڈیجیٹائزیشن کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اسی دوران ہمیں کچھ ایسے ڈبے ملے جو کہ نوبادیاتی عہد سے ان ناؤن کے لیبل کے ساتھ چلے آ رہے تھے، اور جب ہم نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا کام شروع کیا تو اس میں ہمیں لاہور کی مختلف عمارات کی گلاس لائٹس بھی دستیاب ہوئیں۔ انہی میں سے جو آج ہمارے زیر بحث ہے یا ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے سنہری مسجد۔ سنہری مسجد کی یہ گلاس لائٹ نہ صرف اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ اس کی ایک قدیم تصویر ہے، بلکہ اس کی اہمیت اس کے علاوہ بھی ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سنہری مسجد کی تاریخ کو جاننا ہوگا۔ سنہری مسجد جو ہے وہ متاخرین مغل عہد کی تعمیر ہے، اور اس کو جو ہے نواب سید بیکاری خان نے تعمیر کروایا، جو کہ سید بھی چشتی کے جو مرید تھے انہی کے نسبت سے یہ نواب سید بیکاری خان کہلایا کرتے تھے۔ اور یہ مسجد جو ہے، مسجد پہ درج ایک کتبے کے مطابق 1749 عیسوی میں یہ تقریباً اس کی تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کی وجہ شہرت اس کے سنہری گنبد ہیں، اسی کی وجہ سے یہ سنہری مسجد کہلاتی ہے۔ اس کے جو گنبد ہیں اس کے اوپر سونے کا پانی جو ہے نہایت نفاست سے چڑھایا گیا، اور یہ ہمارے پاس متاخرین مغل عہد کی جو لاہور میں عمارات ہیں ان میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ جب یہ مسجد تعمیر کی جا رہی تھی تو یہاں پر اس سے قبل ایک مختصر سی ایک چھوٹی سی مسجد جو تھی وہ موجود تھی، اور اس وقت جو ہے علماء نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ اس مسجد کو شہید کرا کر بڑی مسجد جامع مسجد کے اندر شامل نہ کیا جائے، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کی جو پہلے سے ایک مسجد موجود تھی اس کی حیثیت قائم رہے۔ نواب سید بیکاری خان نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس مسجد کے دو اطراف جو ہے راستہ بنوا دیا، کیونکہ قدیم مسجد کو رہنے دیا۔ بعد ازاں جو ہے انگریز عہد میں جو کیپٹن نسبت تھے، جو ڈپٹی کمشنر لاہور تھے، انہوں نے قدیم مسجد کو شہید کروا دیا، اور اس مسجد کا جو راستہ ہے، جو اب موجودہ راستہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ تعمیر کروایا، اور ایک محراب کلاں بھی تعمیر کروائی، جو کہ ابھی ہمیں مسجد کے جو صحن سے پہلے ہمیں نظر آتی ہے۔ جب ہم اس کے زینے چڑھ کر جاتے ہیں تو انہوں نے مشرقی جانب اس راستے کو نکلوایا، اور جو مسجد کا اصل رستہ نواب سید بیکاری خان کے عہد میں دو جانب تعمیر کیا گیا تھا اس کو انہوں نے منہدم کروا دیا۔ تو ہمیں اس گلاس لائٹ کے اندر اس مسجد کی قدیم صورت جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی جڑا ہوا ہے جس کا ہمارے ہاں پر اکثر ذکر ہوتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں اس مسجد میں جو ہے اذان پر پابندی لگوائی گئی، اور یہ اکثر اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر ہمیں کنہیا لال جو ہے اس کے ساتھ یہ کہتا ہوا بھی ملتا ہے اپنی کتاب میں کہ اولین جو ہے اول وقت میں تو یہ ایسا ہوا، مگر بعد ازاں فقیر خاندان کے جو بزرگ تھے انہوں نے مہاراجہ سے بات کی، اور بلکہ مہاراجہ کے ایک بہت قریبی ایک معاشقی تھا، ایک مسلمان معاشقی تھا، اس کی خدمات بھی لی گئیں، اور انہوں نے مہاراجہ سے بات کی تو بعد ازاں
جو ہے وہاں پر اذان جو ہے وہ بحال ہوگی۔ اور یہ مسجد باعث تنازع مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان اس لیے تھی کہ اس مسجد کے عقب میں ایک باغ ہے جسے باؤلی صاحب کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ کسی زمانے میں ایک سٹیپ گارڈن تھا، اور اس کے متعلق سکھ محققین کی میں سے بعض کی یہ آراء ہے کہ یہاں پر جو ہے کسی زمانے میں گرو ارجن دیو سے منسوب ایک باؤلی ہوا کرتی تھی، جسے بعد ازاں جو ہے وہ جو ہے اس کو منہدم کروا دیا گیا، اس کو توڑوا دیا گیا، جبکہ معروف محقق ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے سوہن لال سوری جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درباری مورخ ہیں اور دیگر جو ہیں ماخذات کی حوالے سے وہ اس نقطہ نظر پر تنقید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کبھی کوئی ایسی باؤلی صاحب موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ بہرکیف ہمارے پاس اکبری محل کتب خانہ میں سناری مسجد کی یہ نایاب گلاس سلائیڈ موجود ہے جو تقریباً کسی زمانہ کیا 100 برس ان کے لیبل کے تحت رہی۔ اب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈیجیٹائزیشن اور اس کی پریزرویشن کا کام یہاں پر کیا گیا ہے، سو محققین یہاں آ کر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس لاہور کی ایک اور معروف مسجد سردار خان جو ہے اس کی بھی گلاس لائٹس یہاں پر محفوظ ہیں۔ مسجد سردار خان بلوچ کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کے لیے ہمیں شیخ عبداللہ بلوچ کو جاننا ضروری ہے۔ شیخ عبداللہ بلوچ احمد شاہ ابدالی کے پوتے زمان شاہ اور سہ حاکمان لاہور کے مشہور بزرگ گزرے ہیں ان کے عہد میں، اور یہ پنجابی کے اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ مسجد وزیر خان کے معروف امام گامو، جن کا مزار بھی مسجد وزیر خان کے ساتھ ہی موجود ہے، اس کی بھی وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے حال ہی میں کنزرویشن کی ہے۔ وہ جو امام گامو تھے جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی عہد میں مسجد وزیر خان کی امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، وہ بھی شیخ عبداللہ بلوچ کے مرید تھے۔ انہی کی آل میں سے ایک صاحب گزرے سردار خان بلوچ جو کہ مزنگ کے نمبردار بھی تھے۔ انہوں نے 1858 میں جب اپنے ان بزرگوں کا شیخ عبداللہ بلوچ کا مقبرہ بنوانا شروع کیا تو اس کے ساتھ ایک عالی شان مسجد جو ہے وہ تعمیر کروائی، جو کہ اس زمانے میں تو یورپی بنگلوں میں گھری ہوئی تھی، مگر اب تو اس کو تقریباً فراموش کر دیا گیا اس مسجد کو۔ اب اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں اس کی اصل عمارت کے اندر، مگر ہمارے پاس یہاں پر اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں اس کی قدیم تصاویر جو ہیں شیشے پر محفوظ ہیں، اور ان تصاویر کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد جب تعمیر کی گئی تو اس کی کیا شان و شوکت تھی، کس قدر اس کی رفیع شان عمارت تھی۔ ہمیں تاریخ میں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ سردار خان بلوچ اس مسجد کے ساتھ ایک بلند مینار بھی تعمیر کروانا چاہتے تھے، مگر وقت نے انہیں مہلت نہ دی اور ان کی وفات ہوگی، بلکہ اس مسجد کی بقیہ تعمیر بھی ان کی وفات کے بعد ہی ہوئی۔ افسوس کہ آج یہ مسجد جو ہے، یہ معروف مسجد سردار خان بلوچ، یہ جس کی کسی زمانے میں اتنی شہرت تھی کہ اس کے الگ سے پوسٹ کارڈ شائع ہوا کرتے تھے، اور کیونکہ اس مسجد کی عمارت جو ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے، سو آج یہ جو ہے عمارات میں گر چکی ہے، اور اس کی اصل عمارت جو ہے اس میں بہت سی تبدیلی آ چکی ہے۔ اب اس کا فقط جو گنبد کا حصہ ہے اور کچھ مینار جو ہے مسجد کے، وہ صرف اصل صورت میں باقی ہیں، مگر اگر ہم ابھی بھی اس کی تحفظ کے لیے کام کریں سو اس حصے کو بچایا جا سکتا ہے، اور مسجد میں جو باقیہ قدیم آثار ہیں انہیں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ سو ہمارے پاس اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں کئی ایک اس طرح کی دلچسپ چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس صرف ڈاکومنٹس نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس یہاں پہ 4000 شیشے کی گلاس سلائڈس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد فوٹوگراف نیگیٹیوز بھی ہیں جو کہ ہند بھر کی عمارات سے متعلق ہیں۔ ہماری جانب سے محققین کو دعوت ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ان جو ہمارے پاس دستاویزات ہیں اور اس طرح کا جو آرکائیول ڈیٹا ہے اس پر کام کریں، تاکہ تحقیق کی نئی راہیں جو ہیں وہ کھولی جا سکیں اور نئے زاویوں سے اس شہر پر اور ہند بھر پر کام کیا جا سکے۔ شکریہ۔